بھاٹی دروازہ لاہور کے مغرب کی جانب واقع ہے۔ یہاں سیدھا رستہ شاہی مسجد کو جاتا ہے۔ بھاٹ قوم سے وابستہ بھاٹی دروازے کے اندر بازار حکیمہ ہے، جہاں کسی زمانے میں نامور حکیم و طبیب رہتے تھے۔ تحصیل بازار، مدرسہ نعمانیہ، ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کی رہائش گاہ، سکھوں کے عہد کا کوچہ فقیر خانہ بھی یہاں موجود ہے۔ بھاٹی دروازہ لاہور کے دفاع کی کنجی تھی اور لاہور جیسے شہر کے تہذیبی سفر کا آغاز اسی دروازے سے ہوا تھا۔ ٹکسالی دروازہ اس جگہ یعنی لاہور کی مغربی جانب ایک عالی شان مکان کی صورت میں موجود تھا۔ یہاں سکے ڈھالے جاتے تھے۔ اسی ٹکسال کی وجہ سے اسے ٹکسالی دروازہ کہا جانے لگا۔ اب دروازے کا نشان تک باقی نہیں، البتہ شیخو پورین بازار میں اس دروازے کا نام مختلف دکانوں پر لکھا دیکھا جا سکتا ہے۔ شیخو پورین بازار مخصوص طرز کے خصوں اور جوتوں کی وجہ سے معروف بھی ہے۔ اس گزرگاہ میں مستی دروازہ تھا۔ یہاں شہنشاہ اکبر کی والدہ مریم مکانی کی مسجد ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام مستی دروازہ پڑا۔ مگر ایک اور روایت ہے کہ یہ دروازہ ایک شاہی ملازم مستی بلوچ کے نام سے موسوم ہے، جس نے بادشاہ کے حکم پر تمام عمر اس دروازے کی حفاظت کی۔ انگریز حکام کے کہنے پر یہ دروازہ گرا کر اس کی جگہ ایک مختصر پھاٹک بنا دیا گیا، مگر اب وہاں کسی چیز کا کوئی نشان باقی نہیں۔ ان کے ہٹائے جانے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک تو شہر کے اندر آبادی کا دباؤ بہت بڑھ گیا تھا، اور جو ایک انگریزی میں لفظ ہے کیرنگ کیپیسٹی جو ہے وہ ان شہروں کی ختم ہو گئی تھی، تو اس کی وجہ سے شہر سے زیادہ آبادی جو ہے شہر کے باہر جو ہے وہ موجود ہوتی تھی۔ دوسری چیز یہ تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہتھیاروں میں ترقی ہوئی، اور یہ فصیلیں اور جو دروازے جو تھے وہ ان ہتھیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو ایک طریقے سے ان ہتھیاروں کے مقابلے میں یہ دروازے اور فصیلیں جو تھیں وہ بیکار ہو گئی تھیں، اور یہ مناسب سمجھا گیا عہد انگریزی میں کہ ان کو مسمار کر دیا جائے تاکہ شہر جو ہے وہ باہر کی طرف پھیل سکے اور لوگوں کی آمد و رفت جو ہے اس میں سہولت رہے۔ کشمیری دروازے کا رخ چونکہ کشمیر کی طرف ہے، اسی لیے یہ کشمیری دروازہ کہا جانے لگا۔ انگریزوں نے بھاٹی دروازے کی طرح اس کی بھی تعمیر نو کی۔ یہاں سکھ عہد کی ایک حویلی تھی، جس کے اندر بعد میں لڑکیوں کا ایک اسکول بنا دیا گیا۔ اس دروازے کے باہر دریائے راوی کی گزرگاہ تھی۔ شیراں دروازے کا اصل نام خضری دروازہ ہے۔ دریائے راوی اس کے نزدیک بہتا تھا، اور چونکہ حضرت خضر کو دریاؤں اور سمندروں کے ساتھ خاص نسبت ہے، اسی لیے اس دروازے کا نام خضری دروازہ رکھا گیا۔ لیکن مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں اس کا نام شیراں والا پڑ گیا۔ اس زمانے میں 2 شیروں کے پنجرے اس دروازے کے اندر رکھے رہتے تھے۔ دروازے کے محافظ شیروں کے بھی محافظ تھے۔ انگریز سرکار نے شیر اٹھوا دیے، مگر دروازے کا نام شیراں والا بحال رہا۔ اب اس دروازے کے اوپر دائیں بائیں 2 شیروں کی تصاویر بنی ہوئی ہیں، جو پرانے زمانے کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ شیراں والا دروازہ ہے یا کشمیری دروازہ ہے یا یکی دروازہ ہے، یہ دروازے جو تھے یہ سمبولک گیٹس تھے۔ ان سے کیونکہ آپ اگر دیکھیں گے ان کے آپ کو فصیل نظر نہیں آ رہی ہے، یہ دروازے صرف سمبولک دروازے بنا دیے گئے تھے، جبکہ ان کا مقصد جو ہے وہ پروٹیکشن کا نہیں تھا۔ زکی یا یکی دروازہ پیر زکی کے نام سے مشہور ہے، جن کی 2 قبریں ہیں۔ ایک قبر دروازے کے اندر ہے جہاں ان کا سر دفن ہے، دوسری قبر میں جسم کا باقی حصہ ہے۔ روایت ہے کہ پیر زکی مغلیہ محاصرے کے وقت اس دروازے کے محافظ تھے۔ جب شہر فتح ہوا اور رعایا کا قتل عام ہوا تو یہ بھی دشمنوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مشہور ہے کہ یوں زکی پیر کا سر تن سے جدا ہو گیا، مگر باقی جسم اس مقام تک دشمنوں سے لڑتا چلا گیا جہاں اب ان کی قبر ہے۔ تاہم اس روایت سے بہت سے لوگ اتفاق نہیں کرتے، جبکہ دروازہ پرانا ہونے کے سبب انگریز سرکار کے عہد میں گرا دیا گیا۔ روشنائی دروازہ قلعہ لاہور اور بادشاہی مسجد میں واقع ہے۔ بادشاہی مسجد جو مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے حکم پر سن 1673 عیسوی میں تعمیر ہوئی، اس کا نقشہ اور فن تعمیر
दहली की जामे मस्जिद से मुमासलत रखता है। मस्जिद का वसीउ अरीज सहन तकरीबन 55,000 नमाजियों की गुंजाइश लिए हुए है। इस मस्जिद के सदर दरवाजे के दाएं जानिब शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आखिरी आरामगाह है। रोशनाई दरवाजे में किसी जमाने में उमरा के मकानात हुआ करते थे, जहाँ बड़े बड़े चिराग रोशन किए जाते थे। इन चिरागों की रोशनी की वजह से ये दरवाजा रोशनाई दरवाजा कहलाया। सिख और मुगल अहद में यह दरवाजा हुक्मरानों और मुअज़्ज़िज़ीन शहर के दाखिले का अहम रास्ता था। उसी जमाने में दरियाए रावी किला लाहौर और बादशाही मस्जिद के साथ बहता था, लिहाजा शुमाल की जानिब से आने वाले मुसाफिरों की सहूलत के लिए रात के वक्त इस दरवाजे को रोशन रखा जाता था। रोशनाई दरवाजा कदीम तरीन दरवाजा तस्वुर किया जाता है। शहर लाहौर का यही वाहिद दरवाजा है जो आज अपनी असल हालत में मौजूद है।